قرینہ دے میرے دل ویراں کو، الفت کا خزینہ دے، سیلاب معاصی میں طاعت کا سفینہ دے، ہستی کے اندھیروں کو انوار مدینہ دے، پھر دہر میں پھیلا دے ایمان کا اجیارہ، دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، یا رب مجھے دنیا میں جینے کا قرینہ دے، میرے دل ویراں کو الفت کا خزینہ دے، سیلاب معاصی رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ and welcome to another episode of the حقوق و آداب کورس. تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ہم نے کل کی بات کہاں مکمل کی تھی. تو کل ہم نے جو بنیادی طور پہ کچھ ابتدائیہ باتیں کی تھیں کہ حقوق و آداب کی اہمیت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور کیوں آخر ہمیں یہ سیکھنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی اور ان کو امپورٹنس دینے کی آخر کیا ضرورت ہے. تو یہ بات ہوئی تھی. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ حقوق کیا ہوتے ہیں. حقوق یہ ہوتے ہیں ایک ایسی چیز جو لازم ہو، ملزوم ہو، اٹل ہو، جس کو چھوڑا نہ جا سکے، جس سے بچا نہ جا سکے، جس کو ہر صورت کرنا ضروری ہو. ایسی چیز کو ہم حق کہتے ہیں، جس کی جمع ہے حقوق. اور حقوق کی ہم نے دیکھا تھا کہ دو اقسام ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق اللہ سے مراد وہ حقوق جو اللہ تعالیٰ کے ہیں ہم پر، اور حقوق العباد سے مراد جو بندوں کے، ہمارے ارد گرد کے لوگوں کے ہم پر حقوق ہیں. جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کورس کی آؤٹ لائن میں نے آپ سے شیئر کی تھی کہ کورس میں ہم لوگ انشاءاللہ کچھ ابتدائی جو ہمارے سیشنز ہیں وہ ہم حقوق اللہ کے اوپر رکھیں گے، اور اس کے بعد جو اس کورس کا میجر فوکس ہوگا، جو میجر زور جس چیز پہ دیا جائے گا وہ حقوق العباد ہوں گے، اور ہمارے عام زندگی کے آداب ہوں گے کہ ان حقوق کو ادا کرنے کے آداب کیا ہیں، اور مختلف چیزیں جو ہمارے گرد موجود ہیں، اور جو ارد گرد کی چیزیں ہیں جہاں ہم جاتے ہیں، مختلف جگہیں ہیں، ان کے کیا آداب ہیں، اور کس طرح سے ان چیزوں کو دیکھا جائے گا. تو آج کی جو ہماری نشست ہے، جو آج کا سیشن ہے، اس میں ہم لوگ اس سے سٹارٹ کریں گے کہ حقوق اللہ کیا ہے. تو حقوق جیسے ہم نے دیکھا کہ وہ چیز جو اٹل ہو، لازم ہو، اور اب ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں اور ہمارے اوپر کرنا لازم ہے، ان کو ہم کہتے ہیں حقوق اللہ. اللہ کے وہ حقوق جو ہمارے اوپر لازم ہے کرنا، ان پہ عمل کرنا، تو وہ ہوئے حقوق اللہ. اب حقوق اللہ کو مزید سمجھنے سے پہلے ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہمیں جو ہے تعارف نصیب ہو جائے، اور ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کی ہستی کتنی عظیم ہے، کتنی بزرگ و برتر ہے. تو اس کے لیے جو ہے
ہمارے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا تعارف ہونا، اللہ تعالیٰ سے ہمارا جو ہے نا معرفت ہونا بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے میں کسی اور چیز سے نہیں بلکہ آیت الکرسی سے شروع کروں گا، جس کو قرآن مجید کی غالباً سب سے جو ہے عظیم ترین آیت کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی جو ہے حاکمیت، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی گئی ہے، اور بڑے ہی زبردست اور جاہ و جلال والے جو ہے انداز میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا ہو. اللہ وہ ہے، یہ میں مفہوم بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں گا تاکہ ہمیں انڈرسٹینڈنگ بنتی جائے کہ کس عظیم طریقے سے، کس خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا تعارف کراتے ہیں قرآن میں. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی القیوم، ہمیشہ زندہ اور سب کو سنبھالنے والا، ہر چیز کو سنبھالنے والا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے، وہ ہر وقت بیدار ہے، ہر وقت دیکھتا ہے، ہر وقت زندہ ہے، ہر وقت جو ہے چیزوں کو دیکھتا ہے اور ان سب پہ اس کی نظر ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، سب کا سب اسی کا ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ جو شفاعت کرے کسی کی اس کی مرضی کے علاوہ؟ ہاں وہ جس کی چاہے شفاعت کروا لے، لیکن کون ہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرے یا اللہ کی مرضی کے خلاف کسی کی شفاعت کرے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، وہ جانتا ہے جو کچھ ان لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ وہ پیچھے چھوڑ چکے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہے، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے کسی چیز کا اللہ کے علم میں سے. اللہ سب جانتا ہے اور جتنا بس اللہ لوگوں کو دینا چاہتے ہیں اتنا دیتے ہیں، اس کے علاوہ لوگ اس میں سے نہیں لے سکتے اگر اللہ نہ چاہیں تو. من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، گھیر لیا ہے اس کی کرسی نے، کیا یہ عظیم آیت ہے، گھیر لیا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں کو اور زمین کو، سب پہ اسی کی سلطنت ہے، سب پہ اس کی بادشاہت ہے، اور ہم کہاں چھوٹے سے انسان ہیں. اللہ تعالیٰ کی تو بادشاہت پوری دنیاؤں پر، پوری کائنات پر، زمین و آسمان پر ہے. ولا یعودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت. اور یہ کام جو اتنے عظیم کام اللہ تعالیٰ کے ہیں، ان سے تھکتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کو یہ تھکاتے نہیں ہیں. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند تر نہایت عظمت والا ہے. کتنے عظیم طریقے سے اور کن بلند و بالا الفاظ میں، زبردست الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا کہ زمین و آسمان پہ سب پہ اللہ کی بادشاہت ہے، سب پہ اللہ کی قدرت چلتی ہے. ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز، ایک پتا بھی اگر درخت سے گرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے امر سے گرتا ہے، اور اگر اللہ نہ چاہیں تو ایک پتا بھی درخت سے نہیں گر سکتا. اتنا اس کا وسیع علم ہے، اتنی اس کی وسیع قدرت ہے. اور ہم، یہ تو بڑی چیزیں ہو گئی، اور ہمارے سے جو ریلیٹڈ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ ہمیں کوئی کامیابی نہیں دے سکتا اگر اللہ نہ چاہے، ہمیں کوئی ناکام نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے. اگر اللہ کسی شخص کو چاہیں، فیصلہ کر لیں کہ اس کو کامیاب کرنا ہے، اس کو خوشحال کرنا ہے، پوری دنیا کے مسلمان، پوری دنیا کی طاقتیں اکٹھی ہو جائیں، اس کو ناکام نہیں کر سکتی. اور جس کے بارے میں اللہ فیصلہ کر لیں کہ اس کو ناکام کرنا ہے، اس کو برباد کرنا ہے، اس کو ناکام کرنا ہے، اس کو ناخوش کرنا ہے، پوری دنیا کی طاقتیں مل کے، پوری دنیا کی ٹیبلٹس مل کے سکون دینے والی اور نیند دینے والی، اور پوری دنیا کی طاقتیں مل کے اس کو سکون نہیں دے سکیں گی، اس کو کامیاب نہیں کر سکیں گی. یہ وہ ذات ہے جس سے سب کچھ ہوتا ہے، اس کے فیصلے کے علاوہ کوئی دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا. ہاں، جس کو وہ جتنی اقتدار دے دے، چاہے جتنی طاقت دے دیتا ہے اپنی مرضی سے، اتنا ایک وہ کر لیتا. جو اب میں یوں ہاتھ ہلا رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، یہ اللہ نے مجھے کچھ قدرت دے دی ہے جو میں اسی کی رحمتوں کو استعمال کرتے ہوئے، اس کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے میں یہ حرکات کر رہا ہوں. اور اگر وہ چھین لے، میں کون ہوتا ہوں پوچھنے والا؟ میرے اندر کہاں اتنی ہمت؟ تو یہ اللہ ہیں جن کے قدرت، جن کی قبضے میں ساری دنیا ہے اور اس کے سارے کام ہیں. تو اب
اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور اسی طرح سے جتنی مخلوقات ہمارے ارد گرد ہیں وہ سب اللہ کی ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا اور کیا ہی خوبصورت پیدا کیا، سب پہ اللہ کا ہولڈ ہے، اور اس اللہ کے جو ہم پر حقوق ہیں ان کا نام ہے حقوق اللہ۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اللہ کے حقوق ہیں ان کا ہمارے لیے پورا کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ ہی ہمارے خالق ہیں، اللہ ہی ہمارے مالک ہیں، اللہ ہی سے سب کام ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیے، تمام کی تمام نعمتیں اس کی طرف سے ہیں، تمام کی تمام جو ہمیں چیزیں ملتی ہیں، رحمتیں ملتی ہیں، سب اسی کی طرف سے ہیں، اور اگر وہ ہماری نعمتیں روک لے، ہمیں ذلیل کرنا چاہے، ہمیں بیماریوں میں مبتلا کرنا چاہے، وہ اکیلا اس پر قادر ہے اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، تو ہم اس کے غلام بندے ہیں، ہمیں اس نے جو حکم دیے ہیں اس سے ہم 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، اسی لیے ہمارے لیے حقوق اللہ انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ اب اس میں جو ہے ایک بات جہاں پہ جو ہے کنفیوژن آ جاتی ہے، لوگ اکثر جو ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بہت ہی دور لے جاتے ہیں، اور یہ اسی لیے میں نے آج حقوق اللہ کی بات کرنا چاہی اس حقوق و آداب کے کورس میں، شروع میں بات اس پہ لازمی ہو، کیونکہ لوگ اکثر اس کو مکس کر جاتے ہیں، یا بالکل ہی جدا جدا سمجھ لیتے ہیں۔ اصل میں حقوق العباد ہیں ہی حقوق اللہ۔ کیسے؟ کہ حقوق اللہ وہ ہیں جو اللہ کے ہم پر حقوق ہیں، اور حقوق العباد کیا ہیں؟ جو لوگوں کے ہم پر حقوق ہیں، اور لوگوں کے جو ہم پر حقوق ہیں وہ ہمارے ذمہ کس نے لگائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ یہ بندوں کے حقوق بھی پورے کرو، تو دراصل یہ بڑی امبریلا کے اندر these two are under the similar umbrella، یہ ایک ہی جو ہے چھتری کے اندر ہیں، ایک ہی چیزیں جو کہ ہیں حقوق اللہ، اور اس میں سے پھر کچھ چیزیں آگے اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے جوڑ دی، تو ان کو ہم کہتے ہیں کیونکہ یہ لوگوں سے ریلیٹڈ چیز ہے تو یہ ہیں حقوق العباد۔ اب اس میں سوال اکثر یہ آتا ہے، کیا حقوق اللہ، ہاں جی، حقوق اللہ تو اللہ معاف کر ہی دے گا، بس بندوں کو خوش کرتے رہو، مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جیسے یہ بات سب جانتے ہیں کہ حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد اللہ معاف نہیں کریں گے، اگر چاہیں گے تو معاف نہیں کریں گے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یار اللہ تو مان ہی جائے گا، اللہ کو منانا تو بڑا آسان کام ہے، بس بندوں کو خوش کرتے رہو۔ تو میرے معزز سامعین، میں آپ کے سامنے یہ ایک بڑی ہی آئی اوپنر قسم کی جو ہے آیت مبارکہ رکھنا چاہوں گا اس تناظر میں، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور آپ اپنے رب کا ذکر کرتے رہیں اور ہر ایک سے ٹوٹ کر ہر ایک کو چھوڑ کر بس اسی کے ہو جائیں۔ اگر یہ ان حضرات کے سامنے یہ آیت رکھی جائے کہ جو کہتے ہیں کہ بس حقوق اللہ چھوڑ دو، بندوں کو خوش کرتے رہو، اصل کام تو یہ ہے، جبکہ اللہ کیا فرما رہے ہیں قرآن میں، اگر تمہیں اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑنا پڑے سب چھوڑ دو، کیونکہ اصل ذات، باقی رہنے والی ذات، ہمارا خالق مالک رازق وہی اللہ ہے۔ تو ہم نے اس طرح سے بیلنس رکھنا ہے، کیونکہ حقوق اللہ بھی ہم پر اللہ نے نازل کیے ہیں، تو ہم اسی پریورٹیز میں چیزوں کو رکھیں گے جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہے۔ تو اس سے یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ ہم اس میں سے حقوق اللہ کو چھوڑ کر حقوق العباد کی طرف صرف نہیں آ سکتے۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار بس چیریٹی کا کام بہت کر لو، عبادات بھی اللہ معاف کر دے گا، یا بس نیکی جو ہے اچھے کام کرتے رہو، انسانیت کی خدمت کرتے رہو، باقی وہ بڑا اچھا کام ہے، یہ تو نمازیں روزے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے کیونکہ ہم اتنا بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جان لیجئے اللہ تعالیٰ نے پریورٹی وائز ہم پہ چیزیں فرض کی ہیں، اور اسی کی حاکمیت ہے، اس کے مطابق ہم اس پہ عمل کریں گے۔ اگر ہم اپنی مرضی سے، اپنی ہی نیت سے، جو ہمارے ذہن میں آ رہی ہے، من چاہی چیزوں سے ہم نیکیاں کرتے رہیں گے، وہ ہمارے منہ پہ واپس مار دی جائیں گی، کیونکہ اس کو ہم اس ترتیب سے نہیں کر رہے، اس نیت سے نہیں کر رہے، اس طریقے سے نہیں کر رہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ تو ایک بات یہاں سے بالکل کلیئر کر لیجئے کہ جہاں بھی ہماری زندگی میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا تصادم آئے گا، کون سی چیز پریورٹی پر ہوگی؟ اگر ہمیں کبھی کنفیوژن ہو جائے، کیونکہ عام طور پہ تو دین نے بات بتائی ایسے ہے کہ کنفیوژن آ نہیں سکتی، لیکن ہمیں کبھی کم علمی کی وجہ سے
یا کبھی ایسی سچویشن ہو سکتی ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ہم سامنے آ جائیں، تو ہمیں چوز کرنا ہو، ہمارے لیے پریارٹی پہ حقوق اللہ ہوں گے، کیونکہ حقوق العباد بھی تو اللہ نے ہی ہم سے جوڑے، اصل ہم نے حکم اسی کا ماننا ہے۔ تو اگر کوئی چیز، یہ اٹل بات ہے اور یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیجئے کہ کسی بھی چیز کو، کسی بھی حقوق کو، کسی بھی لا کو ہم اللہ کی جب بات سامنے آ جائے وہ ہمارے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، وہ ختم ہو جائے گی جب بات اللہ کی سامنے آ جائے گی، اللہ کا حق سامنے آ جائے گا۔ نماز کا وقت ہے، اس وقت چیریٹی کریں گے تو آپ ناجائز کام کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ فرض نماز کا وقت ہے، آپ ایک جو ہے نیکی کے کام میں لگے ہوئے ہیں جو آپ پر اس وقت فرض نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے اس طرح سے یہ چیز کنفیوز کر جاتی ہے۔ اب اللہ اتنے عظیم الشان ہمارے بادشاہ اور ہمارے جو ہے پیدا کرنے والے خالق مالک رازق ہیں، تو اس کے ہم کچھ بنیادی جو ہم پر حق ہیں ان کو گو تھرو کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بنیادی حقوق جو ہم پر ہیں، جو انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی جائے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا یہ حق بنتا ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے، کیونکہ خالق مالک رازق، رزق دینے والا، سب کام کرنے والا اس کے سوا کوئی نہیں ہے، تو صرف عبادت بھی اسی مالک خالق کی بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ عبادت کہتے ہیں اس چیز کو، میں تھوڑا سا بتا دوں، عبادت کہتے ہیں اس چیز کو جس سے نفس کترائے بھی تو بھی کرنا ہے، جس سے اللہ کی تعظیم ہو، اور جو ہماری لاجک میں آئے یا نہ آئے ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو یہ لاجک والی بات پہ میں بعد میں آتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور کسی کا حکم نہ مانو جب اللہ کا حکم آپ کے سامنے آ گیا۔ اب اس میں جو ہے ابھی میں نے ایک بات کی کہ جو ہے اگر بات ہماری سمجھ میں آئے، ہمیں لاجیکل لگے یا نہ لگے، اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ پہلی بات تو یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے بارے میں دوسری چیز سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور ایک اور چیز کہ ہمارا دماغ اللہ تعالیٰ کا کریٹڈ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا، اس کو کریٹ کیا، اور اس میں کچھ لمیٹڈ اماؤنٹ آف کیپبلٹیز ہیں، اس کی کچھ خاصیات ہیں، جو اس میں مختلف قسم کی چیزیں ہیں، جو بھی نروز ہیں، جو بھی میموری آئٹمز ہیں، سب کچھ ایک لمیٹڈ اماؤنٹ میں ہے، اور اس لمیٹڈ اماؤنٹ آف لاجیکل مائنڈ کا، اس سمجھنے والے دماغ کا، اس چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے والے دماغ کا خالق اللہ ہے، اور جو شاید ایک ذرے سے بھی کم اور اس کی سمجھنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں، آپ کے دماغ میں ڈالی ہوگی، ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں نہیں سمجھ سکتے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ جیسے ہم نے ابھی پیچھے آیت الکرسی میں سنا کہ اس کا علم بہت وسیع ہے، اور صرف وہی باتیں ہم سمجھ سکتے ہیں جو وہ چاہتا ہے، جتنی اس نے ہمیں استطاعت دی ہے۔ تو ہماری ہو سکتا ہے اس چھوٹے سے دماغ کی لاجک میں اس کی انڈرسٹینڈنگ نہ بن رہی ہو، اللہ کے اس وسیع علم میں سے، اللہ کے اس بڑے علم میں سے اور بہترین علم میں اس کی کوئی زبردست جو ہے بات موجود ہوگی۔ تو ہماری لاجک میں آئے، سمجھ میں آئے نہ آئے، ہم نے اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، دین پر عمل کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر، سنتوں پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور ایک اور حق جو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ یہ ہے کہ ساری صفات اللہ کی، ان پر ایمان لانا، اور اس جیسی صفات کسی میں نہیں ہے اس بات پر ایمان لانا کہ رازق صرف اللہ ہے، اللہ ہی کی طرف سے رزق آتا ہے، اس کے علاوہ کوئی رزق نہیں دے سکتا، باقی جن بھی ذرائع سے آتا نظر آ رہا ہے وہ سب اللہ سے کنیکٹڈ ہے۔ اسی طرح سے رزق دینے میں، حالات ٹھیک ہونے میں، ہمیں کھانا پینا سب کچھ آنے میں، ہمارے حالات سیٹ ہونے میں بظاہر یہ بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن ان سب کا کنیکشن اللہ سے ہے۔ تو جیسی اس کی صفات ہیں ویسی کسی کی صفات نہیں، اس پہ ایمان لانا کہ اللہ جیسی صفات والا کوئی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ہم بندے ہیں، ہم عبد ہیں، جیسے عبد الرحمن ہوتا ہے، عبداللہ ہوتا ہے، ہم اللہ کے عبد ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں لٹرل میننگز میں، کہ جو وہ کہے گا ہم نے وہی کرنا ہے،
کیونکہ ہماری زندگی جیسے وہ ایک ڈال ہوتی ہے نا، اس کی رسیاں ہوتی ہیں، اس کو آپ جیسے جیسے ہلاتے ہیں شی مووز دا سیم وے، تو اسی طرح سے ہماری ساری رسیاں سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس نے ایک بھی کھینچ دی تو ہماری زندگی برباد ہو جائے گی اور ہم ختم ہو جائیں گے. تو ہماری تو صرف اتنی سی حیثیت ہے، اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا اس کو تباہ کرنا ہے، ختم کرنا ہے، تو 1 سیکنڈ لگے گا. ہم کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے جو ہے نا آنکھ اٹھانے والے، یا اس نے جو ہمیں حقوق جو اس کے ہیں اور اس نے جو بندوں کے ارد گرد کے حقوق رکھے ہیں، جو احکامات دی ہیں دین کے، اس پہ ہم سوچنے والے اور نکتہ چینی کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اور ہم اللہ کے غلام ہیں، اور ہمیں غلاموں کی طرح ہی اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے، جس کے سامنے اللہ کے حکم کے بعد دوسری کوئی آپشن نہیں. اور اسی طرح سے اللہ کے خالق، مالک، سب بنانے والے، سب کام کرنے والے اور حاکم ہونے کا یہ حق بنتا ہے کہ نہ صرف انفرادی طور پہ بلکہ اجتماعی طور پہ، سیاسی طور پہ، نظامی طور پہ، اکانومیکل سسٹم میں، سوشل سسٹم میں، ہر جگہ اللہ کی حاکمیت ہو، اللہ کا نظام ہو، اور اللہ کی ہی بات مانی جاتی ہو، اللہ کی ہی اطاعت چل رہی ہو، اور ہر جگہ پہ وہی سسٹم ہو جو اللہ نے بتایا. اب یہاں پہ میں ایک دو جو آج کل کے ایشوز ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی ایسے مختصراً بات کروں گا، جو آج کل لبرلزم اور سیکولرزم ہے. تو ان کا تصادم اسی بات سے ہے کہ ہاں دین ہے، مسجد تک رکھو، مسجد سے باہر نہ لاؤ، کیونکہ دین تمہارا بہت پرانا ہے، اب دنیا ایڈوانس ہو چکی. اور دین اپنا ہاں مسجد تک رکھو، اپنے گھروں تک رکھو، اپنے مسلوں تک رکھو، اس کو سیاست میں نہ لے کے آؤ، اس کو ملکی نظام میں نہ لے کے آؤ. یہ پرانی باتیں ہیں. اب انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کا دور چل رہا ہے اور اب ہم بہت ایڈوانس لیول پہ چل رہے ہیں، تو اب یہ پرانی باتیں ان کو اب دور رکھا جائے ہماری سیاست، ہمارے اکانومیکل سسٹم سے. جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں کہ پورے کے پورے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، کوئی تمہاری زندگی کا ایک لمحہ بھی اللہ کے دین سے باہر نہ ہو. تو اب یہ جو لبرلزم کا کانسیپٹ ہے، ان کے مطابق یہ ہے کہ انسان مکمل آزاد ہے، اس کو کوئی پوچھ نہیں ہے، یہ اپنی ڈیسیژنز میں آزاد ہے، یہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرے گا، کوئی اصول نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے، کوئی روکنے والی چیز نہیں. انسان جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ آزاد ہے. جبکہ ہمیں قرآن کیا کہتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے پیدا کردہ ہیں، اور ہماری ساری جو ہے طاقتیں اللہ کے پاس ہیں، سب کچھ نظام اللہ کے پاس ہے، ہم تو اللہ کے غلام ہیں. اور اسی طرح سے ایک جو ہے دوسرا سیکولرزم، یہ آج کل بڑا جو ہے بات کی جاتی ہے، لبرل اسلام، سیکولر اسلام، اور بڑے عجیب عجیب قسم کے چیزیں لا کے ہمارے نوجوانوں کے سامنے انہیں کنفیوز کیا جاتا ہے. تو ان کا اب تقاضا کیا ہے سیکولرزم میں کہ آپ چیزوں کو کیپ دا تھنگز سپریٹڈ، کیپ یور ریلیجن اسائڈ، کیپ یور پولیٹیکل سسٹم، یور اکانومیکل سسٹم اسائڈ، بیکاز یہ ماڈرن چیزیں ہیں، دین تمہارا بہت پرانا ہے، تمہارا چیز بہت پرانی ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دین تمہاری مکمل زندگیوں پہ عمل کرنے کے لیے، تمہاری مکمل زندگیاں بدلنے کے لیے اس میں ہدایات موجود ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر کے دکھایا. اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں، کیا ہی عظیم زندگی گزاری میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور کر کے دکھایا کہ کس طرح سے یہ دین ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے، اللہ کے احکامات ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے بیسٹ چیز ہے، اور انہی سے ان مسائل کا حل ہوگا. تو یہ بات جو ہے یہاں تک انشاءاللہ جو ہے اسی ٹاپک کو میں تھوڑا سا وائنڈ اپ کروں گا. اس پہ تو بہت جو ہے جتنے سیشنز اس پورے کورس کے ہیں اس سے بھی زیادہ رکھے جائیں تو حقوق اللہ پر بات پوری نہ ہو. لیکن یہ کچھ مسائل تھے جن پہ بات کرنا اس کورس کے تناظر میں ضروری تھا، کیونکہ لوگ اکثر ان کو مکس کرتے ہیں، اور یا ایک کو کرتے ہیں یا دوسرے کو کرتے ہیں، تو وہ پھر جو ہے نا ایک جو ہے ایشوز کریٹ ہوتے ہیں، اور وہ پھر ایک زندگی وہ آپ کے ویسے نہیں آثار آتے ہیں اس کے، بلکہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں. جس طرح سے آپ کو جب آپ دین کو پورا مکمل طور پہ سمجھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، ویسے جو ہے نا پھر اس طرح کے آثار آپ کی زندگی پہ نہیں آتے. اور اللہ تعالیٰ کا ایک اور جو حق ہے وہ یہ ہے کہ تعظیم شاعر اللہ. یہ میں ایک بات مس کر گیا جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، کہ اللہ کی جو نشانیاں ہیں، جن کو اللہ نے اپنی نشانیاں بنایا، ان کی تعظیم کرنا، کہ جو جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. ویسے تو اس پوری کائنات کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو ڈائریکٹ اللہ سے
جو ہے ان کا ربط ہے، جنہیں دیکھتے ہی ہمیں اللہ کی یاد آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو عظیمت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے عظمت والا بنایا. ان شاعر اللہ، ان اللہ کی نشانیوں کی جو ہے عظمت کو ذہن میں رکھنا، ان کی تعظیم کرنا. جیسے اگر انگوٹھی پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، کسی چیز پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اس کو لے کر بیت الخلاء میں نہ جایا جائے، بیت اللہ کی عزت عظمت کو مد نظر رکھا جائے، اور اس کی طرف پاؤں نہ کیا جائیں، اس کی دل میں محبت ہو. اور اسی طرح سے جو ہے مختلف مساجد کا ادب، اسی طرح سے حجر اسود کا ادب، قرآن کا ادب، یہ ساری چیزیں جو دینی چیزیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں، ان کی تعظیم کی جائے. کیوں؟ کیونکہ ان کا تعلق اللہ سے ہے، اور جس چیز کا تعلق براہ راست اللہ سے، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، ہم اس لیے ان کا ادب کریں گے کہ وہ اللہ کا گھر ہیں، تو ہم نے ان کی جو ہے عزت کرنی ہے، اس کی تعظیم کرنی. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو انشاءاللہ اب مزید جو ہے کچھ آپ کے سامنے جو ہے سامنے کچھ ایسی چیزیں بھی رکھی جائیں گی، کچھ ایسی چیزیں رکھی جائیں گی جو بنیادی طور پہ ان اللہ کے حقوق میں جو سر فہرست ہیں، اور جو رمضان سے بھی بڑی مناسبت رکھتی ہیں، اور جن کا ہم شاید جو ہے زیادہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو کچھ وہ رکھی جائیں گی. تو انشاءاللہ 2 سے 3 یا 1-2 سیشنز میں انشاءاللہ اس کو وائنڈ اپ کر کے پھر ہم پورے طور پہ حقوق العباد کی طرف جائیں گے انشاءاللہ، اور اس میں جو ہماری اہم ترین سیشنز ہوں گے انشاءاللہ ان کی طرف جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ میرا یہاں سے بولنا اور آپ لوگوں کا سننا قبول فرمائے، اور اس کا ہمیں وہ اثر عطا فرمائے جو بیسٹ ہے، اور اس سے ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے، ہمارے ایمان کی حالت بدلے، ہمیں ایمان کی ایک ہائی رینک نصیب ہو، اور ہماری زندگی بدلے، ہمارے اخلاق بدلیں، ہمارے آداب بدلیں، اور ان سب سے ہو گیا کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا پڑا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رب مجھے دنیا میں جینے کا قرینہ دے، میرے دل ویراں کو الفت کا